ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ دلیل کچھ نہیں۔ اب سمجھیں کیا سمجھ میں کہنے مطلب کہتے رہتے ہیں دلیل کچھ نہیں۔ لوگ فون پر مسائل پوچھتے رہتے ہیں، بھائی کس نے کہا، کہاں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی ایک نامعقول حرکت کا بیان ہے۔ جب آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے، بولو، جب آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے تو نامعقول حرکتیں کرتا ہے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کہتے تھے قرآن کریم نے کہا، اے اہل کتاب تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو آپس میں؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، حالانکہ توریت و انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ہزاروں سال بعد نازل ہوئی ہے۔ یہودیت تو حضرت موسیٰ سے چلی ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسائیت حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کو کہتے ہیں عیسائی۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ سے چلی، یہودیت حضرت موسیٰ سے چلی، اور ہزاروں سال بعد نازل ہوئی ہے توریت و انجیل حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نہ یہودیت کا وجود تھا نہ عیسائیت کا وجود تھا۔ جس کا وجود ہی نہیں تھا ایسے مذہب کی طرف حضرت ابراہیم کو منسوب کرنا یہ نامعقول حرکت ہے، اور یہ حسد کی سزا ہے کہ آدمی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ آگے قرآن نے کہا افلا تعقلون، کیا تمہارے دماغوں میں عقل نہیں ہے؟ تمہارے دماغوں میں کیا ہے؟ عقل ہے؟ گوبر ہے؟ افلا تعقلون میں یہ سخت تنبیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں اور ان کے معجزات کا ان کو علم تھا عیسائیوں کو، اس کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، خدا کا بیٹا خدا، خدا کا بیٹا خدا۔ تو کہے لوگوں تم ایسی چیز کے بارے میں جھگڑا کر چکے ہو جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، علمون، یہ تحقیر کے لیے تنوین، علماء کے لیے عرض ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کا کچھ نہ کچھ علم تھا عیسائیوں کو، ان کے تعلیمات کا کچھ نہ کچھ علم تھا، جتنا علم تھا اس کے بارے میں تم جھگڑ چکے ہو۔ جو نجران کا وفد آیا تھا، یہ ساری آیتیں ان کے متعلق ہیں۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ارے ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ واللہ یعلم، ابراہیم کیا تھے کیا نہیں تھے وہ تو اس کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے۔ آگے کہتا ہے قرآن ما کان ابراہیم، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے کہ نہ یہودیت کا وجود تھا نہ نصرانیت کا وجود تھا۔
حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیف مسلمہ، لیکن وہ موحد تھے۔ حنیفہ کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو توحید پرست، تمام ادیان باطلہ سے بیزار ہو کر ایک دین کی طرف متوجہ ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ حنیفہ، وہ حنیفہ تھے، وہ موحد تھے، توحید پرست تھے۔ اور تم کہاں توحید پرست ہو؟ زبانی دعوے ہیں توحید کے۔ مسلمہ، اور نہایت فرما بردار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہودی اور عیسائی تو کہتے ہی تھے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کی ملت کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کا بھی رد کر دیا، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ اور تم تو شرک کی لعنتوں میں گرفتار ہو، تم کہاں سے یہودی حضرت ابراہیم کے فالوورز ہو گئے؟ یا تو حضرت ابراہیم مشرک تھے، اگر تم ان کے راستے پر ہو تو حضرت ابراہیم مشرک تھے، اور حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، اور تم مشرک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حضرت ابراہیم کے فالوورز نہیں، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تم جانتے نہیں حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم کا تعارف کرانے کے بعد قرآن آگے کہتا ہے ان اولی الناس بابراہیم، بلا شبہ لوگوں میں سے حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب، ان کے مذہب کے سب سے زیادہ قریب للذین اتبعوہ، وہ لوگ تھے جو ان کے زمانے میں ان کو ماننے والے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ان کے زمانے میں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے، یا تو وہ امت جو ان کے زمانے میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کے فالوورز تھے، اور ان پر ایمان لانے والے حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب تھے، نمبر 1۔ وہذا النبی، اور یہ حضور، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو حضور پر ایمان لائے ہیں یعنی حضور کی امت، یہ لوگ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، ولی ہے، ذمہ دار ہے۔ ہاں، اگر تم بھی ایمان لے آئے تو پھر تمہاری بھی خیر ہے، ورنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یعنی حضور پر ایمان لانے والے، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کارساز ہے، ان کا ذمہ دار ہے، ان کا دوست ہے، ان کا سرپرست ہے۔ اب دیکھو، اپنی خیر اشارہ ہے، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو پھر حضور کا دامن پکڑ لو۔ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یہود و نصارہ سے۔ تم اگر اپنی خیر چاہتے ہو آخرت میں بھی دنیا میں بھی، تو پھر اس آخری نبی کا دامن پکڑو، اس لیے کہ ان پر ایمان لانے والوں کا اللہ سرپرست ہے، اس لیے کہ اب کامیابی صرف حضور کے دامن کو پکڑنے والوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ واللہ یہ تو آیت کا پس منظر ہے، لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا سرپرست ہے، دوست ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا، اس میں بڑی تسلی ہے، ایمان بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہر آدمی جانچ کر لے کہ وہ منافق ہے یا مومن ہے۔ یہ پرکھنا، یہ غور و فکر کرنا، یہ اس کا جائزہ لینا تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ میں کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کہ تم منافق ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤں، کہوں، برداشت کرو گے؟ نفاق ایک چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دو چار، دو کتنے؟ دو کتنے؟ کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ اس سے بھی زیادہ آسان ہے منافق کو سمجھنا۔ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، نہیں چھپتا، نفاق نہیں چھپتا۔ اسی طرح ایمان ہے، ایک باطنی حقیقت ہے،
بتاؤ ایمان نکال کر، کہاں ہے ایمان؟ پتہ نہیں سکتا کوئی، وہ اس کا کوئی پیکر ہے محسوس نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ایمان کا، لیکن اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے عقائد سے بالکل دو چار کی طرح فرق کر سکتے ہو کہ یہ مومن ہے منافق ہے۔ تو اب یہ دیکھنا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، اسے قرآن کے کسوٹی میں پرکھ کر پہچانا جا سکتا ہے۔ بس اگر وہ مومن ہے تو دل سے ایمان لے آیا ہے، وہ اپنے ایمان میں مخلص ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کا دوست ہے، سرپرست ہے۔ آگے یہ جو نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا، وہ حضور سے بحث کرنے کے لیے آیا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، تو حضور نے دلائل سے ان کو سمجھایا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا سمجھایا۔ کہتے ہیں یہ جو نجران کا وفد آیا تھا یہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حق کی تلاش میں نہیں آیا تھا، حق کی طلب لے کر نہیں آیا تھا۔ بہت غور سے سنو، یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ حق کی تلاش اور حق کی طلب میں نہیں آیا تھا یہ وفد، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کو شک و شبے میں مبتلا کر دو۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر جاؤ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں، انٹرنیٹ پہ کسی کا بیان نہ سنو جب تک اہل حق سے تحقیق نہ کرا لو، ان کی جب تک تائید حاصل نہ کر لو۔ ہزاروں لاکھوں ویب سائٹ ہیں گمراہ لوگوں کے، قادیانیوں کے تو بھرے پڑے ہیں، سب سے زیادہ ویب سائٹ قادیانیوں کے اور شیعہ کے ہیں۔ تفصیلات کے لیے موقع نہیں ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں باقی ہی نہ رہے، سب سے پہلی کوشش ان کی یہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے، ہزاروں 1,500 سال کے طویل عرصے میں وہ تجربہ کر چکے کہ اسلام کو مٹھانا دنیا سے آسان نہیں ہے۔ ان کے پاس حکومتیں نہیں ہے، لیکن دلائل سے جیتنا ان سے آسان نہیں، یہ سمجھ چکے۔ اب وہ دوسری یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو مٹانا تو ممکن نہیں ہے، کم سے کم سامنے والے کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے چھوڑ دو، شک میں مبتلا کر دو۔ اس لیے کہ مسلمان اگر اسلام کی کسی حقیقت میں شک و شبے میں مبتلا ہو گیا ایمان ہاتھ سے، بس کامیاب اپنے مشن میں، وہ اپنے مشن میں کامیاب، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان باقی ہوں، وہ مسلمان باقی ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اسلام کی ایک حقیقت پر اسے شبہ پیدا ہو گیا، اعتراض پیدا ہو گیا، آپ کے اندر دل میں خرخشے اس کے پیدا ہو رہے ہیں، دل میں اعتراضات ہیں، خلجانات ہیں۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اگر موقع ملے تو وہ ان کو گمراہ کر دے، مسلمانوں کو، تم کو گمراہ کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ مسلمانوں کو تو کیا گمراہ کریں گے، وہ اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رہے ہیں، وہ گمراہی کی گہرائی میں جا رہے ہیں، اور ان کو شعور تک نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں اپنے پیر پسار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خالی ذہن ہو کر دلائل میں غور نہ کرنے کی سزا ہے، کٹ حجتی کی سزا ہے، یہ ضد کی سزا ہے۔ جب آدمی کھلے دل سے حق کو نہ سمجھنا چاہے تو اس کی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اسے حق سمجھانا ہی نہیں چاہتے، چل ہٹ۔ جب تو حق نہ سمجھنا چاہے، اسلام تیرا محتاج نہیں ہے، خدا کی ذات بڑی غیرت مند ہے، رحیم بھی ہے، لیکن غیرت مند اتنی ہے کہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایمان لا کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔
تو اگر آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو، کنفیوژن کا شکار ہو، تو دلائل سمجھے، اس پر غور کرے. لیکن آدمی جب یہ طے کر کے آ جائے کہ مجھے سامنے والی کی کسی بات پر غور نہیں کرنا ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، ایک آدمی گمراہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر کے آتا ہے، اس کی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. یہ ضد کی سزا ہے، یہ کٹ حجتی کی سزا ہے کہ سامنے والا حق بات پر غور ہی نہیں کرنا چاہتا، دلائل میں غور ہی نہیں کرنا چاہتا. آگے فرمایا وما یشعرون. اور ایک سزا یہ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس انداز سے سزا دیتے ہیں کہ اسے گمراہ بھی کر رہے ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے مولا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مجھے یاد آتا ہے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل آخری عمر ہے، بالکل مرزول وفات. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت ہوئے، جب یہیں تھے دیوبند میں، بعد میں ہجرت کر کے پڑوس ملک چلے گئے. تو بہت ساری باتیں ہوئی، اس میں ایک بات یہ حضرت نے فرمائی، حضرت جی نے، کہ مفتی صاحب کام پھیل رہا ہے، ابھی نیا نیا کام تھا، کام بڑھ رہا ہے، مجھے استدراج کا خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استدراج کا خوف ہوتا ہے. استدراج سمجھتے ہو اور نہیں سمجھتے؟ یہ دیکھو، یہ جو باطل لوگ ہیں ان کے ہاتھ پر کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے. وہ کرامت نہیں ہے، وہ استدراج ہے. وہ گمراہی میں ڈھیل دینے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے کچھ خرق عادت حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میری ترقی ہو رہی ہے. اگر میں حق پر نہ ہوتا تو یہ کرشمے میرے ہاتھ سے کیسے ظاہر ہوتے؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ کرشمے نہیں، کرامت نہیں، وہ تو استدراج ہے، اللہ کی ڈھیل ہے. اس کی شکل ملتی جلتی ہے کرامت سے. تو مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت جس آدمی کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استدراج کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح غور و فکر کا موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اس طرح غور کر رہا ہو کہ کہیں استدراج نہ ہو. وہ اپنے حالات کا جائزہ لے رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے اپنے بارے میں، ایسا نہیں دیتے موقع. جس کو بھی اللہ استدراج میں مبتلا فرماتے ہیں، گمراہی میں بڑھانا چاہتے ہیں، اسے اس کے گمراہ ہونے کا شعور بھی چھین لیتے ہیں. یہ سزا ہے کٹ حجتی کی، یہ ضد کی سزا ہے، یہ حق کے سامنے یہ باطل پر اڑ جانے کی سزا ہے. حق کے دلائل میں غور سنجیدگی سے، خالی ذہن ہو کر، کھلے دل سے غور نہ کرنے کی سزا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا یہ کہہ کر یہ سنا رہا ہے، یہ قرآن کریم ان کی عادت سنا رہا ہے، سنا کر کے ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے دیکھو تم میں کہیں یہ بری عادت تو نہیں کہ تم کسی غلط بات پر مصر ہو، اصرار کر رہے ہو، غلط بات پر جمے ہوئے ہو، اڑے ہوئے ہو، اور سامنے والا حق کے دلائل دے رہا ہے اور تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ کہیں ایسی بات تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ یہودیت ہے، پھر تو یہ عیسائیوں کا شیوا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ تعالیٰ کے معجزات کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون. یہ جو اہل کتاب تھے، یہ اہل کتاب توریت میں بھی، انجیل میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کریم کی حقانیت، حضور کی صداقت کے بارے میں دلائل موجود تھے، اور یہ اسے مانتے بھی تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم توریت و انجیل کو مانتے ہیں، اس کے دعوے دار تھے وہ کہ ہمارا اس پر ایمان ہے.
اور اپنی خلوتوں میں اپنے دوستوں کے محفلوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اس کی گواہی بھی دیتے تھے۔ کہا جب تم جانتے ہو کہ توریت میں یہ بات ہے، انجیل میں یہ بات ہے، حضور سچے نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور اسلام سچا مذہب ہے، یہ آخری دین ہے، جب سب کچھ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم توریت و انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کریم کو نہ ماننا توریت انجیل کو بھی نہ ماننا ہے، اس لیے کہ توریت و انجیل ہی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو نہ ماننا، حضور کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم توریت و انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن کے انکار سے توریت و انجیل کا انکار لازم آ رہا ہے، اس کے انکار کو مستلزم ہے۔ آگے قرآن نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل میں کیوں رلا ملا دیتے ہو؟ حق کے ساتھ کچھ باطل کی باتیں ملا دی، کچھ غلط باتیں ملا دی۔ وتکتمون الحق، وہ ایک تو ایسا کرتے تھے کہ لفظ ہی کو بدل دیتے تھے، ایک لفظ کو تو نہیں بدلتے تھے، اس کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، اس کی مراد یہ نہیں ہے، یہ ہے تو بات ہے۔ اور تیسرا یہ کرتے تھے کہ کچھ احکامات بتاتے ہی نہیں تھے، سب کو چھپا دیتے تھے، جیسے حضور سچے نبی ہیں یہ نہیں بتاتے تھے سب کو، عوام کو یہ باتیں نہیں بتاتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کے ساتھ باطل کو رلا ملا دیتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق بات کو، سچی بات کو چھپا دیتے ہو کہ توریت و انجیل میں حضور کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں، اس کو چھپا دیتے ہو۔ وانتم تعلمون، اور یہ کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں، یہ تم جان بوجھ کر یہ غلطی کرتے ہو۔ آگے قرآن نے کہا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اس میں مدینے کے یہودیوں کی ایک چال کا ذکر ہے، ایک سازش کا ذکر ہے۔ کہتا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت یہ کہتی تھی اپنے کچھ ساتھیوں کو، یہودیوں کی ایک جماعت، یہودی تھے وہ، کچھ لوگوں کو ایک ٹیم بنا کر کے ایک جماعت بناتی تھی اور ان کو یہ کہتی تھی کہ تم جاؤ، جا کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لے آؤ، صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دینا، انکار کر دینا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بھئی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب، یہ اسلام قبول کر کے پھر اسلام سے پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تم جا کر کے بظاہر ایمان قبول کر لو منافقانہ طور پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں حضور پر، اللہ کی کتاب پر، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، شام میں انکار کر دو، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شبہ پیدا ہو جائے، یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے دستبردار ہو جانا اور اسلام چھوڑ کر پھر یہودیت کی طرف جانا یہ بتاتا ہے کہ ہو نہ ہو کچھ دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔ اور اہل کتاب اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی نظر اہل کتاب پر جمی ہوئی تھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عرب پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ تو جاہل لوگ تھے، امی تھے، وہ سب لوگ بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کی نظر ان پڑھے لکھے لوگوں پر جمی ہوئی تھی، یار یہ فرزان ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا اسلام چھوڑ کر کے واپس لوٹ آنا یہ بتاتا ہے کہ ہونا ہو اس دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ ایک سازش کے طور پر تھا، اس کو قرآن کہتا وہ سازش۔ آج بھی ان کی یہ سازش جاری ہے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ قلم کار اسلام کی کچھ خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں، حضور کی کچھ خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھی ان کی کتابیں پڑھ سکیں
اور چلتے 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 بالکل غیر شعوری طور پر زہر بھر دیتے ہیں. اسی لیے گمراہ لوگوں کی کتابوں کا پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. آمینو بالذی، کہاں وہ کہتے تھے اہل کتاب میں؟ کن کو کہتے تھے؟ اپنے کو جو جماعت بنائی تھی ان کو کہتے تھے ایمان لیا اس چیز پر انزل علی الذین آمنوا، جو مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے. کیا؟ قرآن. وجہ النہار، شروع دن میں لے آؤ. وکفروا آخرہ، اور رات میں انکار کر دو. لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان بھی مرتد ہو جائیں. اللہ اکبر، مسلمان بھی مرتد ہو جائے، یہ ان کی سازش تھی. اور کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور دیکھو وہاں جا کر ظاہری طور پر اسلام قبول کرنا، سچے دل سے اسلام قبول نہ کرنا، یہودی بنے رہنا. کہیں پھر اسلام کے دلائل پر، حضور کے دلائل پر غور کرنے لگ جاؤ، سچے دل سے قرآن سننے لگ جاؤ. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ صرف قرآن سننے سے ہدایت نہیں آتی، سچے دل سے سننے سے ہدایت ملتی ہے. نہ قرآن تو ابو جہل بھی سنتا تھا. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اپنے بڑوں کی بات مانو، ایمان تو صرف ان پر لاؤ، یعنی یہودیوں، وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے. اور جا کر ظاہری طور پر مسلمان ہو جاؤ، یہ کہتے تھے. اور بعض مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے جا کر ایمان لے آؤ. لمن تبع دینکم، کیوں؟ یہودیوں کو ان کے دین پر باقی رکھنے کے لیے. اس لیے کہ تم جا کر اسلام قبول کر کے واپس یہودیت کی طرف آؤ تو جو لوگ پہلے سے یہودی بنے ہوئے ہیں ان کا یقین اور پختہ ہو جائے گا کہ اچھا ہوا ہم مسلمان نہیں ہوئے. آپ سمجھ رہے ہیں سازشوں کا اندازہ لگا رہے ہیں. اور بہت کھل کر کہنے کی مجھے اجازت بھی نہیں ہے، اور بہت کھل کر کہوں گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، میں بہت زیادہ منطبق کرنے لگوں گا تو آپ شبہ مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے رہنے دیجیے، اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر جواب دیں گے. لیکن اس کی موٹی موٹی تفسیر اتنی ہی ہے. قل ان الہدی ھدی اللہ، اللہ کہتے ہیں آپ کہیے ہدایت تو وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ آدھا مضمون ہے جو بیان نہیں کیا گیا. یہ لیکن وہ آدھا مضمون اس آدھے مضمون سے سمجھ میں آتا ہے خود بخود. قرآن اللہ کہتے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے. تو اس کا آدھا مضمون بیان نہیں کیا قرآن، لیکن آدھا مضمون خود سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ اور اس کو کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کر دے. اللہ اکبر. بیچ میں ایک جملہ قرآن کہتا ہے، دو وجہ بیان کرتا ہے قرآن. یہ جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی کہ تم ان پر ایمان نہیں لانا، اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس لیے نا کہ تم یہ کہتے تھے کہہ رہے جو تم کو دیا گیا، یعنی نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل خاندان کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا. حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ہے اس میں 4000 انبیاء ہے. کتنے؟ 4000 انبیاء ہیں. 1,80,000، ایک روایت کے مطابق 1,24,000. صرف بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں. اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں جو قیامت کے قریب پھر نازل ہوں گے آسمانوں سے، آسمانوں پر زندہ ہیں. تم کا یہ کہنا تھا کہ اب تک بنی اسرائیل میں نبوت چل رہی تھی، اب یہ اچانک کیوں یہ رخ بدل گیا؟ اب بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کی طرف کیوں جا رہی ہے نبوت؟ کیوں منتقل ہو رہی ہے؟ یہ ان کو ضد تھی، حسد تھی. یہ نبوت، اس نبوت پر ہماری اجارہ داری ہے. یہ نبوت ہمارے خاندان سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کیا. اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضور کے بارے میں ان کو معلومات نہیں تھی. ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی ہے. مبشرا برسول
یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ بشارت دی تھی، معلوم تھا، لیکن انکار کی وجہ ضد کہ ہمارے خاندان سے نکل کر نبوت ان کے خاندان میں کیوں جا رہی ہے۔ اب یہ حسد ایسی گناہ ہے، یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ آدمی سامنے والے کی خوبیوں کا اعتراف کرنے سے رہ جاتا ہے، سامنے والوں کے کمالات کا اعتراف نہیں کرتا اور محروم ہو جاتا ہے، آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان سے سرزد ہوا۔ ہاں، حسد، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے حسد کفر کی بھی بنیاد ہے، جس طرح تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے، حسد کفر کی بھی بنیاد ہے۔ جب آدمی حسد میں آ جاتا ہے نا تو نبوت جیسے کمالات بھی اس کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ اندھا ہو جاتا ہے، حاسد اندھا ہوتا ہے۔ نبوت کے کمالات، اللہ اکبر، نبی کے چہرے پر انوارات کی بارش ہوتی ہے، نبی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، ویسا چہرہ تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کے جیسی آنکھیں کسی کی نہیں ہوتی۔ آنکھ ایک معجزہ ہوتی ہے نبی، کان ایک معجزہ، یہ ماتھا ایک معجزہ، ناک ایسی بناتے ہیں اللہ کے وہ خود ایک معجزہ، غور کرنے والے کے لیے اس کی زبان ایک معجزہ، دانت ایک معجزہ، داڑھی کا ایک ایک بال معجزہ۔ نبی اتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، ویسا تو دنیا میں کسی کو نہیں بنایا جاتا، اور حضور کو تو اتنا خوبصورت بنایا گیا تھا، انبیاء میں بھی اتنا خوبصورت کوئی نہیں، انبیاء میں بھی، اور سارے انبیاء کے کمالات حضور پر ختم کر دیے گئے۔ لیکن جب آدمی حسد میں آ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور کمالات، نبوت جیسے کمالات بھی اس کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو بتائیے، یہ کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہیں حسد تم کو باکمال لوگوں سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا؟ یہ ہے سبق دینا قرآن کو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم یہودیوں کے روش پر جا رہے ہو، یہودیت ہے، پھر تم نقصان اٹھاؤ گے، تم خسارے کی طرف جا رہے ہو، یہ قرآن کریم سبق دیتا ہے۔ ہاں، اور یحاجوکم عند ربکم، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت سے اس طرح ہے کہ تم جا کر اگر پکے مسلمان بن گئے تو پھر تم مسلمان بن گئے، اور وہ تم سے جھگڑیں گے اللہ تمہارے پروردگار کے پاس۔ وہ کیسے؟ تم مسلمان ہو جائیں گے، ان کے دلائل پر غور کر کے تو وہ کہیں گے اے دیکھو یہودی آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے ہی ہم کو سکھایا تھا، یہ سکھا کر بھیجے تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، اور وہ ہمارے خلاف، تمہارے خلاف حجت دیں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہیے بلا شبہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتے اللہ عطا فرماتے ہیں، واللہ واسع، اللہ کے ہاں کوئی نبوت کی کمی نہیں ہے، لیکن علیم، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کیا ہدایت کی کمی نہیں ہے، وہ تو ہدایت دینے ہی بیٹھے ہیں، لیکن علیم، لیکن وہ ہمارے دلوں پر گزرنے والے خیالات تک سے باخبر ہیں۔ بتائیے، انسان کے سامنے ظاہر داری چل جاتی ہے، دل میں ایک، زبان پر ایک، مخلوق کے سامنے چل جاتا ہے، مخلوق کے سامنے چل جاتا، اس کے سامنے نہیں چلتا۔ اسے پتہ ہے کون مخلص ہے کون منافق ہے، کہتے وہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ تو ہدایت دینے ہی بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہدایت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے فرمایا یختص برحمتہ، یہاں رحمتہ سے مراد نبوت ہے، اور من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی عبادت کر کے حاصل کرنے والا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے، انتخاب ہے کہ زیادہ نفل عبادتیں کر کے تم نبوت حاصل کر لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عطا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اس لیے کہ خالق ہی اپنے بندوں کی استعداد سے باخبر ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو جب ان کی دینی بددیانتی کا ذکر آیا تو ان اہل کتاب کی
دنیاوی معاملات میں بددیانتی کا بھی خود قرآن ذکر چھیڑ دیا ہے. کہتے ہیں وہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں، ان تامن بقنطار یؤدیہ الیک. قرآن کریم کا دیکھیے اعتراف، قرآن کہتا ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اگر تم ڈھیر سارا سونا یا مال ان کے پاس رکھ دو تو وہ رتی برابر بددیانتی و خیانت سے کام نہیں لیں گے، وہ تم کو واپس لوٹائیں گے. لیکن ومنہم من ان تامنوا، لیکن کچھ بد اتوار ایسے لوگ بھی ہیں ان میں، ان تامنوا بدینار، اگر 1 دینار بھی اگر تم ان کے پاس رکھو تو 4 پیسے کے لیے ان کی نیت خراب ہو جائے، لا یؤدیہ الیک، وہ تم کو ادا نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر مسلط رہو تو واپس کریں گے، ورنہ واپس کرنے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے. ذالک بانہم، یہ مال میں خیانت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے، بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. عرب یعنی جو یہودی نہیں ہے، جو عیسائی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مال میں خیانت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہاں، ان کے مال میں خیانت کرنا جو ہمارے مذہب کا پابند نہیں ہے، غیر مذہب کے آدمی کے مال میں خیانت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے عقیدہ گھڑ لیا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. کہاں کہا اللہ نے ایسا؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جھوٹ کہتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ غیر تمہارے مذہب کے علاوہ کے لوگوں میں خیانت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہ، قرآن کہتا ہے ہم نے کہاں کہا ایسا؟ دلیل تو لاؤ، ہم نے کہاں کہا ایسا؟ کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو، مال میں خیانت جائز نہیں، کسی کے مال کو ہڑپ لینا جائز نہیں. یہ ان کی دنیاوی بددیانتی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ، اس میں قرآن کی 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ سمجھنا ہے اس میں کہ لوگ ایسے جب دنیاوی معاملات میں 1 دینار کے لیے بھی بے ایمانی کر سکتے ہیں، 4 پیسے کے لیے ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے، تو دینی معاملات میں امانت داری کہاں سے باقی رہ سکتی ہے؟ 4 پیسے کے لیے ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے، یہ قرآن کریم کہتا ہے. اور دوسرا اس میں اعتدال کی تعلیم بھی ہے. جب آدمی کی کسی سے انبن ہو جاتی ہے نا، تو اس کی خوبیاں بھی عیب بن جاتے ہیں، اس کے خوبیاں بھی کیا بن جاتے ہیں؟ عیب بن جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس کے اندر جو خوبی ہے اتنا تو اعتراف کرو. جو خوبی ہے خوبی ہے، جو عیب ہے عیب ہے، عیب کو خوبی نہ بناؤ، اور جو دشمنی میں آ کر کے خوبی کو بھی عیب کا لیبل نہ لگاؤ. جتنی خوبیاں ہیں اتنا تو اعتراف کرو. یہ قرآن کریم نے اعتدال سکھایا ہے. جب کسی کا رد کرتا ہے نا قرآن کریم، اس وقت بھی اعتدال کے دامن کو نہیں چھوڑتا. یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رد کرتے وقت جذبات میں نہیں آ جاتے، جذبات سے مغلوب نہیں ہو جاتے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.